کہ پاکستان نے بھارت سے 50,000 ٹن شوگر امپورٹ کی ہے. تو یہ کیوں امپورٹ کیا آپ نے؟ آپ تو کہتے ہیں تجارت نہیں کرنی. سر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ کھلی ٹریڈ ہونی چاہیے بغیر کسی پابندی کے. اب ہمیں چھپتے چھپاتے تھوڑی بہت ٹریڈ وایا دبئی نہیں کرنی چاہیے بلکہ واگا بارڈر کو کھولنا چاہیے کہ اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے. لیکن پاکستان تو چاہ رہا ہے لیکن انڈیا کھل کے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہا. تو بات یہ کہ اندر کھانے آپ جو چینی کھا رہے ہیں نا اپنے شربتوں میں گول گول کے، سر یہ جو رمضان کے مہینے میں پاکستان کے اندر لوگ جو شربت پی رہے ہیں نا میٹھا میٹھا، اس میں جو چینی گھول رہے ہیں آپ، وہ بھارت سے آ رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے، اس شربت میں وہ والی چینی گھول کے پینی ہے یا نہیں پینی. دوستو آپ سب کو میرا چینل میں سواگت ہے. دوستو بھارت سرکار نے آرٹیکل 370 ہٹایا تھا 2019 5 اگست میں. اس کے بعد عمران خان نے بولا تھا جب تک بھارت سرکار آرٹیکل 370 پھر سے لاگو نہیں کرے گا تب تک بھارت سے پاکستانی کوئی ٹریڈ نہیں کرے گا. تب سے پاکستان کے ساتھ بھارت کا آفیشیلی ٹریڈ بند ہے. اس کے بعد کشمیر کو لے کر بھی عمران خان بولا تھا جب تک کشمیر پاکستان کو واپس نہیں ملے گا تب تک بھارت سے کوئی ٹریڈ نہیں ہوگا. مگر آج نیوز میں یہ چل رہا ہے پاکستان بھارت سے 50,000 ٹن چینی خریدے، مگر یہ بات پاکستان کو پبلک کو نہیں پتہ. پاکستان نے بولا یہ چینی UAE سے خریدا، مگر دوستو مزے کی بات یہ ہے UAE میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتا تو چینی بھارت سے گئے، بھارت سے دبئی اور دبئی سے پاکستان. دوستو یہ بات بولا ہے پاکستان کے ایک جرنلسٹ نصرت جاوید نے، یہ خلاصہ کیا. اس کے بعد پاکستان کے جنتا کو پتہ لگا یہ چینی انڈیا کا ہے. دوستو آپ کمنٹ کر کے بتائیے بھارت سرکار کو پاکستان سے ٹریڈ کرنا چاہیے یا نہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مدعا حل نہیں ہوگا ہم کوئی سلام دعا نہیں کریں گے، ہم کوئی تجارت نہیں شروع کریں گے. تجارت تو بند جو ہوئی، ابھی تک جتنی بھی تجارت بند رہی، ٹریڈ بند رہی، اس کا ایک ہی نعرہ اور ایک ہی مدعا، اور وہ یہ کہ کشمیر کا مسئلہ، جموں کشمیر، جب تک یہ وہ کون سی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن وغیرہ وغیرہ جب تک یہ حل نہیں ہوگا تب تک ہم بھارت سے تعلقات بھی نہیں رکھیں گے اور ہم ٹریڈ بھی نہیں کریں گے. تو چپ کے اندر خانے آپ بغیر بتائے لوگوں کو ٹریڈ کر رہے ہیں. آپ چینی کیوں منگوا رہے ہیں بھارت سے؟ اور اگر آپ منگوا رہے ہیں اوکے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ منگوائیں، آپ بھیج تو سکتے نہیں لیکن چلے منگوا سکتے ہیں، جو بیچ سکتے ہیں وہ بھی بھیج دیں، لیکن لوگوں کو بتائیں. پھر آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نہ منگوائیں، ضرور منگوائیں، لیکن گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ انڈیا سے منگوا رہے ہیں ہم. یہ جو بولتے ہیں، یہ جو گردان ہوتی ہے کشمیر کی، وہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے تجارت جو ہے اس وجہ سے نہیں کرنی، ہم منگوا رہے ہیں. آپ کو بغیر بتائے آپ کو جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، چورن کھلا کے کسی چیز کا، تو ہم آپ کو اسی ریل کی پٹری پہ آپ کو بٹھایا ہوا ہے اور آپ کو اسی گاڑی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ہم خود وہ سب کچھ کریں. اب یہ کس نے بتایا؟ یہ جناب ریویل کیا ہے نصرت جاوید صاحب. نصرت جاوید جو ہیں وہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کی. انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں یہ مدعا اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے انہی کی ایک طاہرہ اورنگزیب ممبر جو ہیں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ذرا یہ بتائیے کہ دنیا سے کتنی چینی یا شوگر جو ہے امپورٹ کیا آپ نے. تو پتہ یہ چلا کہ ہزاروں ٹن گندم جو ہے امپورٹ کر لی. گندم کہہ رہی ہوں، گندم بھی ویسے امپورٹ ہی کی جاتی ہے. شوگر، یہاں تک کہ UAE سے بھی شوگر امپورٹ کر لی. اب UAE میں شوگر کہاں سے آئی؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ وہاں پہ گنا اگتا ہے، وہاں پہ کس طریقے سے وہ شوگر پیدا، لیکن وہاں سے بھی امپورٹ کر لی. تو جو UAE والی شوگر ہے نا وہ بھی کھاتے میں پڑ رہی ہے کس کے؟ انڈیا کے. ملک کی اکانومی کو سروائیو کرنے کے لیے ٹریڈ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. ایشیا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کے سب کانٹیننٹ میں جو راؤٹس ہیں نا ٹریڈ کے، وہ آلریڈی کم ہیں. میرے خیال سے ہمیں ان کو بڑھانے کے لیے نا کچھ اقدام ایسے کرنے چاہیے کہ ٹریڈ ہماری بڑے، اکانومی گرو کرے. ہم تو بڑی شدت سے چاہ رہے ہیں کہ کس طرح انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ کھل جائے، لیکن جب بھی ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات کرنا چاہی ہے تو انڈیا نے ایک ہی بات کی ہے کہ جب تک پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گا، ہم پاکستان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت بھی نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کس حد تک خراب ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے انڈیا سے 50,000 ٹن جو ہے چینی برآمد کی ہے. وہ ان کا کہنا ہو سکتا ہے کہ جب تک دہشت گردی کو نہیں ایڈریس کیا جائے گا تب تک ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. تو ابھی جو یہ چینی بھی امپورٹ کیا ہے یہ سنگل ون سائڈڈ تو نہیں ہوئی، اس میں بھی ان کے ایگریمنٹس انوالو ہوں گے، لازمی ایگریمنٹس انوالو ہوں گے تاکہ ٹریڈ کو بڑھایا جائے. فرنٹ چینل پہ ہمیشہ وہ کہا جاتا ہے جو ایجنڈا ہوتا ہے،
بٹ اکانومی ہمیشہ ایسے ہی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ بیک چینلز کے تھرو بعض اوقات باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی ڈیل چل رہی ہوتی ہے. ابھی بھی صرف چینی تو ریسنٹ کی بات ہے, آلریڈی ڈھیر سارے کانٹیکٹ جو پرانے چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ سر آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا سے ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے تھے, پیاز کی بات کریں, ٹماٹر کی بات کریں, ادرک, لہسن, مسالہ جات اور کئی سبزیاں جو ہے وہ واگا بارڈر جو ہیں وہ پاکستان آتی تھی. ہمارے کسانوں کو بھی ریلیف ملتا تھا, انڈیا کے کسانوں کو بھی ریلیف ملتا تھا. لیکن جب انڈیا نے جموں اینڈ کشمیر سے آرٹیکل 370 ریموو کیا, اس کے بعد عمران خان صاحب نے دور حکومت میں چلتی چلاتی ٹریڈ بند کر دی, جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, مشکلات, اکانومی ڈاؤن بھی گئی ہے, پہلے سے ٹریڈ بھی کم ہوئی ہے, لیکن کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایک چینل بند ہوا ہے تو کئی اور اپرچونیٹیز ملک میں ہی پیدا ہونی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. آلدو دیکھنے میں عوام آلریڈی ریسٹلیس ہوتی ہے, ہمارا کنٹری اکنامکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنے بہت سارے کنٹریز اور ہیں. ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے. ان پرابلمس کو انٹرنیشنل لیول پہ ایڈریس ہوں یا نہ ہوں, اپرچونیٹیز ہمیں پھر بھی چاہیے. سر آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں, بلکہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, انڈیا کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی. انڈیا نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نے ہمارے ساتھ بنا کر رکھی ہوتی تو پاکستان کو چند ڈالرز کے لیے IMF کے اور یورپ کنٹریز کے جو ہے وہ ترلے منتیں نہ کرنے پڑتے, ہم پاکستان کی مدد کرتے. اب آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی انڈیا نے اپنا یونین بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا. انڈیا نے افغانستان کو, سری لنکا کو, مالدیوز کو جو ہے اپنے بجٹ میں سے جو ہے کچھ پیسے جو ہیں وہ اناؤنس کیے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے انڈیا جو اس وقت دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے, تو اگر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوتے تو انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کی بھی مدد کرتے. صرف انڈیا پاکستان کی مدد کرے یا نہ کرے, ہم ان کی اکانومی اور ہماری اکانومی کو کمپیئر ڈائریکٹلی نہیں کیا جا سکتا. جن کو اگر آپ چند ڈالرز والے الفاظ کہہ بھی دیں IMF کے, تو وہ چند ڈالر نہیں ہیں, وہ ہماری اکانومی کے لیے ایک کروشل سورس ہیں تاکہ ہماری اکانومی ایٹ لیسٹ رننگ میں رہے. جب تک ہم مے بی کچھ ڈیکیڈز میں 4 سال سے ہی, لیکن جب تک ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہو جاتے.